بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 اگست 1905 قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہماری جماعت کے متعلق خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ کوئی انسانی عقل یا دور اندیشی یا دنیاوی اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب اسباب مہیا کر دے گا، تب یہ کام انجام کو پہنچے گا۔ اگر بالفرض ہماری جماعت کی تعداد 20-25 لاکھ تک پہنچ کر ٹھہر جائے تو پھر بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اتنی تعداد سکھوں کی بھی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس جماعت سے بھر جائے، اور یہ انسان کا کام نہیں۔ انسان کی زندگی کا تو ایک دم کا اعتبار نہیں، وہ کیا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، اسی قیاس پر ہماری جماعت کو سمجھتے ہیں جیسے بریمو وغیرہ فرقوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس فرقے اور قوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی شخص کے خیالی تجویزوں کا نتیجہ ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اور اسی کے فضل سے اس کا نشو و نما ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نشو و نما ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہتا ہے تو وہ قوم بیج کی طرح ہوتی ہے، جیسے قبل از وقت بیج کے نشو و نما اور اس کے آثار کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس قوم کے ترقیوں کو بھی محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔ فرمایا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ دراصل بڑا معجزہ یہی ہے کہ فرشتادہ کی علت غائب باطل نہ ہو جاوے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدہا معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ جس بات کا دعویٰ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ طبیب حاذق اسی طرح پہچانا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بیمار اسے شفا پاویں، تبھی اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور روحانیت کا کیا حال تھا۔ گھر گھر میں جنگ اور شراب نوشی اور زنا اور لوٹ مار، غرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا پھرتا تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ دکھا دیا۔ اب تو بعض لوگ بیعت میں داخل ہوتے ہیں تو ذرا سے ابتلا سے گھبرا جاتے ہیں۔ مال اور جسمانی آرام سے بڑھ کر جان پیاری ہوتی ہے۔ صحابہ نے سب سے پہلے اپنی عزیز جان کو فدا کیا، برخلاف اس کے یسوع کے شاگردوں میں کوئی بات نہیں دیکھتے جس سے یسوع کی کامیابی پر دلیل پکڑی جائے۔ پطرس نے انکار کیا بلکہ لعنت کی۔ یہودا نے گرفتار کرایا، باقی بھاگ گئے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ہادی میں کچھ کشش نہ تھی کہ ان کو برائی اور منتشر ہونے سے روک سکتی۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس پر چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک کشش اور جذب ہے، وہ جذب خدا تعالیٰ اپنے کامل نبی میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا، جس کی نظیر نہ پہلے تھی نہ آگے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن خدا چاہے تو وہ پھر بھی ویسے ہی کر سکتا ہے۔ ان نمونوں سے دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ اس جماعت میں خدا تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے
صحابہ کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے، من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ سورہ احزاب آیت 24۔ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جنہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی تعریف میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ فرمایا جس سلسلے میں کوئی نمونہ نہ ہو وہ سلسلہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا نمونہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ بنی اسرائیل میں شعور یافتہ دو ہی نبی تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مسیح علیہ السلام۔ ان دونوں میں سے کسی کی نمونے کا ذکر کر کے طبیعت میں خوشی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی قوم ان کو ہی سنسار کرنے کو آمادہ ہو جاتی تھی اور اکثر ان کے ساتھ جھگڑتے اور انکار کر دیتے تھے۔ وہ سرکش اور کج طبع قوم تھی، اور حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا وہ حال تھا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آخری وقت انکار کر دیا۔ اس تقریر کے بعد صحابہ کرام کی اس محبت و اخلاص کا حضرت اختر ذکر فرماتے رہے جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے۔ اس ضمن میں یہ ذکر آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ کس قدر بے قرار ہو گئے تھے۔ انہیں قرار نہیں آیا جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھ کر سب انبیاء علیہ السلام کی وفات پر اجماع نہ کرا لیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہی مبارک اجماع تھا، اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو بڑا بھاری فتنہ اسلام میں پیدا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول ہی پر ہوا ہے۔ سورہ آل عمران 145۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منشا تو اس صدمہ ہی کو دور کرنا تھا، اور وہ مرگ یاراں جشن دارد ہی سے دور ہونا تھا۔ اگر اس آیت کے استدلال میں حضرت مسیح کو مستثنیٰ کیا جاتا تو صحابہ کے درد کا کیا علاج ہوتا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح سے کم درجے پر تھے جو زندہ نہ رہتے۔ قد خلت کے معنی تو خود اس آیت میں افہم ماتا اور قتلا، افہم ماتا اور قتلا نے کر دیے ہیں۔ کیا اس میں رفع بجسد العنصری بھی کہیں لکھا ہے؟ غرض جس طرح پر کسی کی قوت شامہ ماری جاتی ہے تو اسے خوشبو کا حادثہ نہیں رہتا، اسی طرح پر ان لوگوں کی ایمانی قوت شامہ مر گئی ہے جو مسیح کو زندہ آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر حالت بہت خطرناک ہے۔ یہی عقیدہ ان کی خدائی کی پہلی اینٹ قرار دیا گیا ہے۔ آسمان پر گرد و غبار سے بارش نہ ہونے اور موسم میں ایک غیر معمولی رنگ رہنے کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا ایک دن سخت گرمی اور لوگوں کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں دعا کرنے لگا تھا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہمارے ہی تائید میں کر رہا ہے۔ آج اگر طاعون اٹھ جائے، زلزلوں سے امن ہو جائے اور فصلیں خوب پک جائیں تو پھر لوگوں کا یہی حال ہوگا کہ امن پا کر ہم کو گالیاں دینے میں مصروف ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی کو ظاہر کر دوں گا۔ یہی اس کے حملے ہیں، پس ہم ان حملوں کو روکنے کے واسطے کیوں دعا کریں؟ دنیا کے آرام میں ہمارا آرام نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے، اور ہمیشہ سے عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ جب ہمارے ہر امر کا متولی خدا تعالی ہے تو ہمیں کیا غم ہے، جو ہوگا کوئی نشان ہی ہوگا۔